کہ امام حسن کا جب معاملہ ہوا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جو مطالبہ کیا میرے دادا حسن نے دے دیا. توجہ رہے، کیچ کرو، دے دیا. خلافت مانگی دے دیا، امارت مانگی دے دیا، تخت مانگا دے دیا، تاج مانگا دے دیا، حکم مانگا دے دیا، راج مانگا دے دیا. اور جب بات امامت کیا تو فرمایا امیر المومنین یہ نہیں، اس پر میرے بھائی حسین کا حق. توجہ رہے، امامت میرے بھائی حسین کی امین ہے صبح قیامت تک. اب یہ امامت صرف نسل پاک مصطفیٰ میں رہی. یہی وجہ تھی کہ جب یزید نے بیعت کی ضد کی تو حسین نے منع کر دیا. وہ جانتے تھے کہ یہ حسین کا ہاتھ نہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کا ہاتھ، یہ موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ، یہ نانا جان کا ہاتھ، یہ بابا جان کا ہاتھ، یہ علی خیبر شکن کا ہاتھ، یہ مولا ابو الحسن کا ہاتھ، یہ امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ. کہا ہے یزید تو جبر کر میں صبر کر کے دکھاؤں گا، تو ظلم کر میں استقامت دکھاؤں گا. ارے تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اپنا سر دے دوں گا، آنکھ دے دوں گا، دل دے دوں گا، پاؤں دے دوں گا، لیکن یہ ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ہاتھ میرے دادا ابراہیم کی امانت ہے. حق حمدی والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعلك للناس إماما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور میں جلوہ فروز انتہائی باوقار ذی وقار سادات کرام، بالخصوص میرے عم مکرم نبیر ہم شبیہ غوث اعظم شہزادہ حضور اشرف الاولیاء حضور تاج الاولیاء حضرت علامہ الحاج الشاہ ڈاکٹر سید محمد جلال الدین اشرف القادری الچشتی الاشرفی الجیلانی متعنا اللہ تعالی بطول حیاتہ و دیگر علماء کرام، مشایخ اعظام، شعراء اسلام، حفاظ کرام اور شہادت کربلا کے بینر تلے اس انتہائی گرم موسم میں پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور دور بیٹھی ہوئی ہماری پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے میزبان مکرم، ہر دل عزیز، مخیر قوم ملت، علی جناب حضرت صوفی میزان الرحمان صاحب قبلہ، جن کی انتہائی بالکل محبت میں ڈوبی ہوئی دعوت، یہ لگاتار میں ایک کے بعد ایک اس بار بھی حاضر ہوا اور انشاءاللہ تعالی حاضر ہوتا رہا. میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے،
لیکن آپ سمجھیں گے نہیں، ایسی میری آشا بھی نہیں ہے۔ تو ایسا سنو کہ سب کو پتا چل جائے کہ آج چٹوگرام میں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ۔ آج میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور میری نظر اس سہانی گھڑی پر بھی ہے اور خود اپنی گھڑی پر بھی ہے، اور کل انشاءاللہ میں رہوں گا، آپ رہیں گے، یہ رات بھی رہے گی، کھلی بات بھی رہے گی۔ میں نے ایک آیت کریمہ کا حسین جز جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہے، ارشاد ربانی اللہ پاک اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے ارشاد فرماتا ہے، کیا کہ اے میرے خلیل، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ I'm going to make you imam of all mankind۔ لوگوں کا امام، مسجد کا امام نہیں، کسی جامعہ کا امام نہیں، سوسائٹی کا امام نہیں، پورے مانو جات کا امام، سمست منش کا امام، سب کا امام بنانے والا حضرت امام۔ وہ امامت کبریٰ پہ فائز ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو فوراً سجدہ شکر میں جا کے عرض کرتے مولا کافی ہے، لیکن حضرت خلیل کی شان خلت، ان کا شان کرم دے، ان کا شان احسان دے، انہیں اپنے بچوں کی یاد آئی۔ عرض کیا یا رب، قال ومن ذریتی، اے مولا what about my descendant، کیا وہ بھی امام ہوں گے؟ آواز آئی قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد، یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی روشنی میں کچھ بات کروں، آئیے جھوم جھوم کر اپنے اسی مخصوص بنگلہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ without any further delay، اور جو لوگ نعت سننا چاہتے ہیں وہ کل پوری تیاری سے آئیں گے، کل نعت بھی ہوگی، حسین کی بات بھی ہوگی۔ آئیے، کون ابراہیم علیہ السلام؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جو حلب کی سرزمین، وہاں کے سبزہ میں، وہاں کی گرینری میں انجوائے کر رہے تھے، خوش خوش، اور وہ علاقہ نمرود کے دائرے حکومت میں آتا ہے۔ نمرود کا تو نام سنا ہے نا، نمرود بہت بڑا مردود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود، اتنا بڑا مردود، اچھا بندہ نہ بن سکا، اللہ بننے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی گولی بولی۔ پہلا امتحان لیا گیا حضرت ابراہیم کا، کیا ابراہیم کیا؟ میرے دشمن نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بول کے حضرت ابراہیم نے پورا مکالمہ کیا، پورا مناظرہ کیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک دلیل جب اس کی ذلیل ہو گئی نمرود کی، تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کہوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہے نمرود سن، میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ پورب سے سورج نکالتا ہے، پشچم میں ڈوبوتا، اگر تو خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ٹوٹ گئی نمرود کی کمر، نہ دیکھے ادھر نہ دیکھے ادھر۔ سوچا زمین کا معاملہ ہوتا تو کچھ لین دین کر لے، کچھ نیچے سے کچھ اوپر سے، یہ تو آسمان کا معاملہ، سورج نہ مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے تو میں کیا کروں؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہاوت مشہور ہے ہمارے۔ اس نے ایک اگنی کنڈ بلند کیا، آتش کا، اور ایک منجنیخ کے ذریعے
حضرت ابراہیم کو اس میں اتارا جاتا ہے، آگ بالکل نزدیک ہے، خلیل کا دوسرا امتحان چلا، द्वितीय परीक्षा, आग बिल्कुल करीब, बुलबुले सिदरा से रहा न गया, अपना नशेमंद छोड़ दिया और फौरन अर्ज किया, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? हल लका हाजती या इब्राहिम। हम और आप होते तो कहते वाह व्हाट अ टाइमिंग, इफ यू कुडंट कम आई वुड हैव बीन बर्न्ड। अगर आप ना आते तो हम जल के खाक हो जाते, मगर हजरत खलील की खुल्लत फरमाते हैं जिब्रील जो तुम देख के आए, जो लोग उर्दू समझते हैं मैं उनकी तवज्जो चाहता, जो तुम देख करके आए हो वो मेरा मौला देख, he is watching me, looking at me, I don't need your any kind of assistance, मुझे नहीं चाहिए। सुन, मैं सबके लिए नहीं सिर्फ अपने रब के लिए जा रहा हूं। आग में उतरने वाले और उधर पेशानी इब्राहिम पर नूरे मुस्तफा जगमगा, अल्लाह करे समझ में आ गया, नूरे मुस्तफा जगमगा, गोया ज़बाने हाल से नूरे मुस्तफा इरशाद फरमा रहा है, ऐ खलील कूद पड़ो, आप अकेले नहीं हैं, मैं साथ में हूं। आवाज आई या न रुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। वो अंगार भी फूलों का गुलजार बन गया। द्वितीय परीक्षा में भी कामयाब, तृतीय परीक्षा, तीसरा इम्तिहान, कहा गया है इब्राहिम ये शहर छोड़ो, ये जगह छोड़ो, यहां बड़ी हरियाली है, चलो बंजर जमीन, ऐसी जमीन पर जहां न पानी है, न सब्जा है, न कल्टीवेशन है, न फार्मिंग है, न खेती है, वादिये गैर ज़रा की। जनाबे हाजरा को साथ में लिया, हजरत इस्माइल भी पैदा हो चुके हैं, उन्हें भी साथ में लिया। पहुंचे तो अर्ज किया, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैं अपनी फैमिली, अपने परिवार सहित इस बेआबो की बंजर जमीन पे आया हूं, मौला सिर्फ तेरे लिए आया, सिर्फ तेरे लिए आया। इस इम्तिहान में भी कामयाब, तो चौथा इम्तिहान ये हुआ, ऐ इब्राहिम अभी खुद तो तुम गुफा में रहो, पहले मेरा घर बनाओ। तवज्जो चाहो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट माय ओन हाउस, बैतुल्लाह बनाओ। हम पहले अपना घर बनाते हैं, फिर अल्लाह का घर बनाते हैं। हजरत इब्राहिम की शान देखो, खुद पहाड़ की गुफा में है और अल्लाह का घर बना है। और बनाने वाले जो लोग मजदूर नहीं, बड़े बड़े हुजूर, मलयाला के कुदसी फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, ईटे पे ईटा, ईटे पे ईटा, ईटे पे ईटा रखा। जिस पत्थर पे इब्राहिम खड़े, मैं इस नुक्ते की तरफ उलमा की तवज्जो चाहता हूं, जिस पत्थर पे इब्राहिम खड़े वो पत्थर भी उठता जा, बुलंद होता जा, काबा भी उठता रहा, पत्थर भी उठता रहा। इश्क ने पूछा राज क्या, तो जवाब मिला, सुन ऐ इब्राहिम, तू मेरा घर बुलंद कर, मैं तेरा दर बुलंद कर दूंगा, मैं तेरा दर बुलंद कर दूंगा। अजीजाने मिल्लत इस्लाम, सफर पे सफर, इम्तिहान पे इम्तिहान। खाने काबा तैयार हो गया तो आवाज आई, ऐ इब्राहिम कुछ मांग, कुछ मांग, क्योंकि जो अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे वो अपॉर्चुनिटी देता है कि उससे कहा जाए कि कुछ मांग, कुछ मांग। कुछ लोग मदरसे के लिए करते हैं, कुछ खानकाहों के लिए करते हैं, और कुछ दीन के हर काम के लिए करते हैं, जैसे हमारे सूफी साहब के साथ जो भी काम दीन के लिए हो डर करना। हजरत इब्राहिम से पूछा गया, इब्राहिम आस्क समथिंग, कुछ मांग, जाहो जलाल हो तो मैं दे, फजलो कमाल मांग तो दे दो, हुस्नो जमाल मांग तो दे दो, जूदो नवाल मांग तो दे दो, श्रेष्ठा मांग तो दे दो,
پر تو اپنا اسٹیٹس مانگ تو دے دوں، عزت مانگ تو دے دوں، حشمت مانگ تو دے دوں، امامت مانگ تو دے دوں، قیادت مانگ تو دے دوں، ارے جو مانگ تو لب ہلا میں سب ہلا، تو لب ہلا میں سب ہلا۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا، جناب اسماعیل نے بھی ہاتھ اٹھایا، وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں، لب خلیل ہل رہے ہیں، عرض کر رہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ جو تیرا گھر بنایا ہے مولا اسی کو قبول کر لے۔ توجہ رہے، just accept and grant it، قبول کر لے، that's all، I don't need anything۔ آواز آئی نہیں یہ تو قبول ہو گیا، کچھ اور مانگ، کچھ اور مانگ۔ تو پھر ہاتھ اٹھایا جناب اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا۔ اے اللہ، اے پروردگار، میں میرا بیٹا اسماعیل دونوں دعا مانگ رہا ہے، بس ہم دونوں کو مسلمان بنائے، grant me as a Muslim، اور ہماری صلب سے، ہماری پشت سے امت مسلمہ کو پیدا فرما۔ یہ دعا بھی قبول۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے ابراہیم، توجہ رہے، کچھ اور یہ بھی دیا۔ ارے وہ کیوں نہیں مانگتا جو تیرے دل میں چل رہا، جو تیرے من میں کروٹیں، جو تمنا بدل رہی، وہ کیوں نہیں مانگتا؟ میں تیرا خالق ہوں، تیرا مالک ہوں، تیرا رازق ہوں، تیری ہر ادا جانتا ہوں، تجھے میں نے بنایا ہے، وہ کیوں نہیں مانگتا جو تیری اچھا ہے، جو تیری خواہش ہے، جو تیری تمنا، جو تیرے ایمبیشنز میں، جو تیری لائکنگ۔ ارے مان تو صحیح، میں دینے کو تیار ہوں۔ اے چٹوگرام کے غیور حسینیوں، عظمت شان خلیل دیکھو، سر اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، جناب اسماعیل بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مختصر یہ ہے کہ ابراہیم عرض کر رہا ہے، اے مولا اگر میری کسی سیوا سے تو راضی ہے تو مجھے جاہ و جلال نہیں، فضل و کمال نہیں، حسن و جمال نہیں، جود و نوال نہیں، برگزیدگی نہیں، امامت نہیں، قیادت نہیں، سیادت نہیں، شرافت نہیں، نجابت نہیں، اگر کچھ دینا ہے تو بس اپنے پیارے سونار نبی کو میری جھولی میں ڈال دو۔ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر، شہادت کربلا، حضور تاج العلماء زندہ باد۔ اے اللہ کچھ دینا ہے تو اس نبی کا، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، بیکاز کیچز ون میچز۔ جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ایک بار ضرور سبحان اللہ کریں، اور جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ 2 بار کریں، تاکہ سمجھنے سے زیادہ کہنے کا ثواب مل جائے۔ پوری توجہ کے ساتھ، زندگی کے ساتھ تیار ہے نا آپ لوگ؟ گویا حضرت ابراہیم عرض کر رہے ہیں مولا مجھے اس نبی کا دادا، جسے آپ دادو کہتے ہیں، اس نبی کا دادا بنا دے جس کے جلوے کو تو نے ملہ اعلیٰ میں دکھایا، ملہ اعلیٰ میں دکھایا، دعا قبول ہو گئی، اس امتحان میں بھی کامیاب۔ آپ ذرا خیال کریں کہ پتھر پہ پاؤں اور پتھر موم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے چرنوں کا نشان ہے، کس کے چرنوں کا نشان ہے؟ حضرت ابراہیم، بولیے زور سے، جورے جورے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا اس کے علاوہ، اس جگہ کے علاوہ کہیں نشان نہیں ہے، صرف وہیں۔ اب میں پتھر سے کیسے پوچھوں، کیسے پڑھوں؟ وہ غیر ناطق میں ناطق، وہ جامد میں نامی، وہ بے جان میں حیوان انسان۔ اس کی زبان مجھے نہیں آتی، میری زبان اسے نہیں آتی، تو how can I recognize it and how can I find out the reality behind it؟ عالم خیال ہے،
بیچاروں کی دنیا، توجہ رہے، بیچاروں کی دنیا۔ میں نے اس پتھر سے پوچھا، اے پتھر تیری شان تو یہ ہے کہ جب میرے نبی قدم رکھتے ہیں تو موم ہو جاتا ہے، ملائم ہو جاتا ہے۔ حبیب کے قدم پہ ملائم ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ خلیل کے قدم پہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ تو نے پہچانا نہیں خلیل اور حبیب کے قدم کے فرق کو؟ تو چٹوگرام والوں عشق کی مستی میں جھوم کر وہ بے جان پتھر بھی بول اٹھا، سن میں نے کچھ نہیں سمجھا، کچھ نہیں جانا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے اوپر ابراہیم کا قدم تھا اور ابراہیم مصطفیٰ کے میلاد کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ارے جیسے ہی میں نے نام مصطفیٰ لب ابراہیم پر سنا، میں محبت سے موم ہو گیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ایک اور بہت جٹل پریکشا ہوئی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پریکشا پر 2 یا 3 سال پہلے یہاں اسی سٹیج پہ گفتگو کی تھی۔ میں آج صرف ٹچ کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک پریکشا بہت خطرناک، one of the most dangerous exams، اور وہ یہ تھا کہ سپنا آیا تھا حضرت ابراہیم۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے 2-3 سال پہلے اس پر سیر حاصل گفتگو کی تھی، آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سپنا کیا آیا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس آئے، عرض کیا، فرمایا بیٹا میں نے بڑا ہاربل، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ دیکھا ہے کہ I was cutting your neck، میں تمہاری گردن کاٹ رہا تھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ آج کا چھوکرا انسان ہوتا، لڑکا ہوتا تو کہتا ابا یہ کیا سٹھیا گئے ہو گیا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو چھری دکھاتا ہے، لیکن خواب دیکھنے والے خلیل اللہ تو شرمندہ تعبیر کرنے والے ذبیح اللہ۔ واقعہ آپ نے سنا ہے اور سنتے آئے ہیں، میں واقعہ نہیں سنا، صرف اتنا بتاؤں گا کہ گردن پہ چھری چلی لیکن گردن بچ گئی۔ زور سے بولو گردن، بس یہی میں لانا چاہ رہا ہوں، گردن بچ گئی۔ نبی باپ ہے، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، گردن بچ گئی، صرف ڈڈ ناٹ کٹی نہیں۔ راز کیا ہے؟ حقیقت نے جواب دیا، میرے مصطفیٰ کے نور نے بچایا، نور مصطفیٰ نے بچایا، نور پاک حبیب نے بچایا، کیونکہ وہ پیشانی اسماعیل میں آ چکا۔ عجیب بات ہے میرے دوست کہ کربلا میں تو گردن کٹ گئی تھی، وہاں دشمن نے گردن پہ چھری چلائی تھی، گردن بچی نہیں، کٹ گئی، اور یہاں اپنے نے چلائی پھر بھی گردن کٹی نہیں، بچ گئی۔ کربلا میں حسین، کون ہے حسین؟ وہ بھی حضرت ابراہیم کے ونشج، انہی کے پتر کے پتر کے پتر کے پتر کے پتر ہے، نہ جانے کتنے بیٹوں کے بعد حسین۔ دادا کی گردن اسماعیل کی بچ گئی، پوتے کی گردن حسین کی کٹ گئی۔ راز کیا؟ اے مولا تو بتا، تو جواب ملا کہاں؟ سن نورانی، توجہ چاہوں گا، مینا میں اسماعیل کی گردن کو بچا کر نور محمدی کو بچا لیا، اور کربلا میں حسین کو قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا۔ رسالہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہی امامت حضرت اسماعیل سے چلی، کہاں سے چلی؟ زور سے بولو، چلی عدنان کو ملی، وہاں سے چلی بنی لوئی کو ملی، بنی کولاب کو ملی، بنی مرہ کو ملی، خزیمہ کو ملی، مدرکہ کو ملی، عدی کو ملی، چلتے چلتے بنی قریش کو ملی۔ امامت کا سلسلہ جاری، چلتے 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 قصی کو ملی، وہاں سے چلی تو عبد مناف کو ملی، وہاں سے چلی تو ہاشم کو ملی، وہاں سے چلی تو عبد المطلب کو ملی، وہاں سے چلی تو عبداللہ کو، اور عبداللہ سے چلی تو رسول اللہ کو۔
انہیں امامت ملی جن کے صدقے میں خلیل کو ملی تھی. توجہ چاہوں گا. مصطفیٰ جان رحمت کی شان. حضرت میں اس نقطے پہ حضور ام مکرم تشریف فرما ہے ایک لطیف بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ امامت کبریٰ، امامت عظمیٰ جس کا تاج ملائے اعلیٰ میں آپ کے سر پہ پہلے رکھا جاتا ہے، وہ ظاہری طور پر مصطفیٰ کو کس کو ملی؟ زور سے بولو، ادھر والے بولو، کس کو ملی؟ حضور کو ملی، مصطفیٰ کو ملی. نبی نے کیا کیا؟ نبی، میرے نبی، امر نبی، شنار نبی، مہان نبی، ہمارے آقا نے کیا کیا؟ ہجرت کی رات فیصلہ کر دیا، اپنی امامت کے دو حصے کیے، ایک امامت ظاہرہ، ایک امامت باطنہ، ایک دکھنے والی امامت، ایک نہ دکھنے والی امامت، ایک چرچت امامت، ایک ہڈن امامت، ایک درش والی امامت، ایک ادرشی امامت، ایک سینبل امامت، ایک انسین امامت. اور دونوں امامت باطنہ اور ظاہرہ کو ہجرت کی رات میرے نبی نے بانٹ دیا، سونپ دیا ابو بکر کے کاندھے پر بیٹھ کر انہیں امامت ظاہرہ دے دی اور علی کو اپنے بستر پہ لے جا کے امامت باطنہ دے دی. وہی امامت حیدری چلی حضرت امام حسن کو ملی. کسے ملی؟ نام سنا ہے نا، حسن مجتبی. الحمدللہ ہم لوگ خانوادہ اشرفیہ والے انہی سے بیلانگ کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں اشراف کہا جاتا ہے. بیکاز حضرت سیدنا امام حسن مجتبی خود پیر و مرشد ہے حضرت امام شہید کربلا امام حسین. اور امام حسن کون ہے؟ غوث اعظم کے دادا. کون ہے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے دادا. اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہم غلاموں کے دادا، تو ہم حسنی ہیں. اسی لیے پوری شان حسنیت کے ساتھ ان کا دفاع بھی کرتے ہیں اور پوری شان سے کرتے ہیں کہ امام حسن کا جب معاملہ ہوا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جو مطالبہ کیا میرے دادا حسن نے دے دیا. توجہ رہے، کیچ کرو، دے دیا. خلافت مانگی دے دیا، امارت مانگی دے دیا، تخت مانگا دے دیا، تاج مانگا دے دیا، حکم مانگا دے دیا، راج مانگا دے دیا. اور جب بات امامت کیا تو فرمایا امیر المومنین یہ نہیں، اس پر میرے بھائی حسین کا حق. توجہ رہے، امامت میرے بھائی حسین کی امین ہے صبح قیامت تک. اب یہ امامت صرف نسل پاک مصطفیٰ میں رہی. یہی وجہ تھی کہ جب یزید نے بیعت کی ضد کی تو حسین نے منع کر دیا. وہ جانتے تھے کہ یہ حسین کا ہاتھ نہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کا ہاتھ، یہ موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ، یہ نانا جان کا ہاتھ، یہ بابا جان کا ہاتھ، یہ علی خیبر شکن کا ہاتھ، یہ مولا ابو الحسن کا ہاتھ، یہ امام حسن مجتبی کا ہاتھ. کہا ہے یزید تو جبر کر میں صبر کر کے دکھاؤں گا، تو ظلم کر میں استقامت دکھاؤں گا. ارے تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں اپنا سر دے دوں گا، آنکھ دے دوں گا، دل دے دوں گا، پاؤں دے دوں گا، لیکن یہ ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ہاتھ میرے دادا ابراہیم کی امانت. اب سمجھ میں آیا جب حضرت ابراہیم نے عرض کیا قال ومن ذریتی، اے اللہ یہ امامت میرے بچوں کو بھی ملے گی. انکار نہیں کیا رب نے، بلکہ کیا فرمایا لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم ہاں تیرے بچوں کو ملے گی، مگر میرا یہ عہد اتیاچاریوں کے ساتھ نہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں. تیری نسل میں دو طرح کے لوگ ہوں گے،
عالم بھی ہوں گے ظالم بھی ہوں گے. توجہ, صابر بھی ہوں گے جابر بھی ہوں گے. یہ امامت عالموں کو ملے گی ظالموں کو نہیں, صابروں کو ملے گی جابروں کو نہیں. کربلا کے رون نے فیصلہ کر دیا, دونوں طرف بنی ابراہیم. حضرت امام حسین بھی بنی ابراہیم, حضرت امام حسین بنی ابراہیم, یزید بھی بنی ابراہیم, حسین بھی بنی اسماعیل, یزید بھی بنی اسماعیل, حسین بھی بنی قریش, یزید بھی بنی قریش. ایک خاندان, ایک پریوار, ایک ونش. مگر دیکھ مشیت ربانی, دیکھ کہ کربلا نے فیصلہ کر دیا کہ امامت یزید جابر کو نہیں حسین صابر کو ملے گی. امام حسین کا بھی کوئی اسٹیج سے نعرہ لگا دو بھیا. ہم حسینی ہیں. کون ہیں؟ اور حسنی بھی ہیں. آج ایک جراثیم بہت بار بار دیا جا رہا ہے, حسینی حسینی کہلواتے ہیں, حسنی نہیں کہتے. ہم سنی ہیں. کون ہے؟ زور سے بولو. اور ہر سنی پکا حسنی حسینی سنی ہوتا, پکا حسنی حسینی. نہ امام حسن کو چھوڑتا ہے نہ امام حسین کو چھوڑتا ہے. کچھ لوگ امام حسن کو ایسا یاد کرتے ہیں کہ کربلا میں انہیں حسین یاد نہیں آتی, اور کچھ ایسا حسین حسین کر کے سینہ پیٹتے ہیں کہ انہیں حسن یاد نہیں آتے. اس منبر پر جشن شہادت کربلا, اور آج حاجی صاحب نے, ہمارے صوفی صاحب نے یہ جو اہتمام کیا ہے, یہ اس بات کا اعلان ہے ہم پکے حسنی حسینی سنی. نہ حسن کو چھوڑنے کو تیار, نہ حسین کو چھوڑنے کو تیار. ہم ایسے حسنی حسینی کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے, اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے. اس لیے مشاجرات کی الجھن میں اپنے دماغ کو نہ الجھاؤ. بس یہ دیکھو کہ جب ولی کو دیکھنے والا ولی ہو جاتا ہے تو صحابہ نے تو مصطفیٰ کو دیکھا, اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سبجیکٹ پر تفصیلی گفتگو, صحابی پر ایسی بات ہوگی کہ بڑے بڑے وہابیوں کو بھی ماننا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.